نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل و برتر بنایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اس دنیا کے سب سے قیمتی اور سب سے اہم دولت موجود ہے، اور اسی دولت کی وجہ سے آدم علیہ السلام فرشتوں سے بھی آگے نکل گئے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو بتایا ہے. کہیں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور کہیں عالم کو ملا اور جاہل کو نہ ملا. فرمایا چنانچہ ارشاد باری ہے قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہ آپ کہہ دیجئے کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم کی مثال روشنی جیسی اور جاہل کی مثال تاریکی جیسی. روشنی اور تاریکی کبھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے. برادران ملت، جس کے پاس علم ہے اس کے پاس اس دنیا کے سب سے قیمتی اور سب سے اہم دولت موجود ہے، اور جس کے پاس علم نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں. وہ زندگی کے ہر موڑ پر رکھے گا، کہیں رسوائی ہوگی اور کہیں زندگی کا سامنا ہوگا. اور دیکھیں وہ اس دنیا میں بھی خسارہ اور نقصان میں ہوگا، اور آخرت میں بھی خسارہ اور نقصان میں ہوگا. اس کے برخلاف اگر اس کے پاس علم ہے تو اس کی زندگی چاہے عزت وقار کے ساتھ بسر ہوگی، وہ اپنی زندگی کی راہیں چلنے میں دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا. ہر وقت ہر کام میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ خود اپنے سارے کام باخود میں بھی انجام دے گا، اور دنیا و آخرت میں دونوں طرف کامیابی ہوگا اور اپنی پائے گا. برادران اسلام، حدیث پاک میں اللہ کے رسول سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاد المقامات پر اس کی فضیلت کو بڑی بیان کی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. اور دوسری حدیث میں ہے فرشتے کے ادب و احترام میں اپنے پروان سے روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے پروں کو ان کی تعلیم میں بچھا دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو علم کی طلب رکھتا ہے اس کے لیے دنیا کے سارے مخلوقات ملتے کی دعائیں کرتی ہے، یہاں تک کہ پیوں میں رہنے والی چیٹیاں اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا چاہے سکون رحمت اور راہ اور مبیہ ہو پیسہ اس علم کے لیے قربان کیا جائے، تاکہ یہ علم ہمیں حاصل ہو اور ہم کو دوسروں تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کے علم کو دوسروں تک پہنچائے اور ہر خاص و عام میں اللہ تعالیٰ کی طرف لانے کا ذریعہ بنائے.